نے علم سٹاپ نہیں کیا، حالانکہ مدرجات ولی ہے، پیدائشی ولی ہے۔ کیا غرض تھی غوث اعظم کو آگے اتنا علم حاصل کرنے کی؟ پیدائشی ولی ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیا غرض تھی غوث اعظم کو اتنے بڑے مجاہدے کرنے کی، ریاضتیں کرنے کی، عبادتیں کرنے کی، نفس کے ساتھ جہاد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پیدائشی ولی ہے نا وہ، لیکن نہیں، اونچے مقام کو پانا ہے تو بڑے بڑے جد و جہاد بھی کرنا پڑتا ہے، بیٹھے بیٹھے اونچا مقام نہیں ملتا۔ سیدنا غوث اعظم پیران پیر فرماتے ہیں 7 سال کی عمر میں آپ نے حافظ قرآن بنے۔ کتنے؟ 7 سال، اور پیدائش تو 18 سال پارے کے حافظ ہی ہے، میں نے بیان میں بتایا تھا شاید جمعہ کے دن، پیدائشی 18 پارے کے حافظ ہیں، 7 سال کی عمر میں پورا قرآن شریف حفظ کر دیا، حافظ بھی بن گئے، پیدائشی ولی بھی ہے، پھر بھی جد و جہاد دیکھیے، پھر بھی علم دیکھیے۔ علم بہت اچھی نعمت ہے ایمان والا۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے نا عبادت بہتر ہے یا علم بہتر ہے، تو میں کہوں گا علم بہتر ہے۔ کیوں؟ جب تک علم نہیں ہوتا نا تب تک ہماری صحیح عبادت نہیں ہوتی۔ حدیث پاک ہے حضور کی، ایک علم والا اگر رات بھر سویا رہے اور ایک بغیر علم والا رات بھر نماز پڑھتا رہے، پھر بھی سونے والا ہی اس سے افضل ہے۔ کیوں بھائی؟ نماز تو وہ پڑھ رہا ہے نا رات بھر، سو رہا ہے، یہ کیوں افضل ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وجہ سے کہ اس کے پاس اللہ کا کلام ہے، علم ہے، اور وہ بیچارہ بغیر علم والا ہے، اب رات بھر عبادت کر رہا ہے، اس کو معلوم ہی نہیں سجدے میں فرض کتنے ہیں، صرف عبادت کیے جا رہا ہے، اس کو معلوم ہی نہیں سورہ کی ترتیب کیسی ہے، صرف عبادت کیے جا رہا ہے، اس کو معلوم ہی نہیں رکوع کیسا کرنا چاہیے، صرف عبادت کیے جا رہا ہے، اس کو معلوم ہی نہیں سجدے میں کون سے اعضاء زمین سے ٹکنا چاہیے، صرف عبادت کیے جا رہا ہے، اس کو معلوم ہی نہیں انگوٹھا فرض ہے، 3 انگلیاں واجب ہے، اور 5 انگلیاں کے پیٹ زمین پر رکھنا سنت ہے۔ یہ کب ہوگا؟ علم ہوگا تب، اس لیے علم کی اہمیت دی گئی۔ تو غوث اعظم نے اسی پر بس نہیں کیا، 18 سال کی عمر ہو گئی، ماں سے کہتے ہیں امی جان جانا ہے مجھے علم حاصل کرنے بغداد، تو ماں کہتی ہے، ماں بھی ویسی ہے بھائی، باپ بھی ویسے ہی، نانا بھی ویسے ہی، باپ تو ایسے زبردست ہے ابو موسیٰ صالح رحمت اللہ علیہ کہ آپ نے سنا ہوگا، میں وہ بات کو دوبارہ نہیں دہراؤں گا، ایک سے ایک بہتا آیا، انہوں نے کھا لیا، اس کی سزا میں کئی سال تک وہ جنگل کی نگہبانی کرتے رہے۔ جو شخص ایسا پرہیزگار ہو جسے جنگی دوست کا لقب ملا ہے غوث اعظم کے والد کو، کون سا؟ جنگی دوست۔ جنگی دوست کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے اسے جنگی دوست کہتے ہیں، نفس کے ساتھ لڑے، نفس یعنی خواہشات، آرزو، تمنا، مرادیں، نام نفس ہے۔ نفس کہے گا بریانی کھانے کا ہے، کھانے کا ہی نہیں، اس کو کہیں گے نفس سے جہاد کرنا۔ نفس کہے گا سونا ہے، سونے کا ہی نہیں، اس کو کہتے ہیں نفس سے جہاد۔ نفس کہے گا ابھی نفل مت پڑھ، سو جا، تو سونا ہی نہیں، نفل پڑھتے رہنا، اس کو نفس سے جہاد کرتے ہیں۔ نفس کہے گا ابھی قرآن شریف کی تلاوت کرنے کے لیے بہت سستی آ رہی ہے، تو نفس کو دھکار دینا اور قرآن شریف کی تلاوت ہی کرتے رہنا، اس کو کہتے ہیں نفس سے جہاد کرنا۔ تو جنگی آپ کو جو لقب ملا ہے نا کہ آپ نفس سے جہاد کیا کرتے تھے اور بھلائی کا حکم کرتے، برائی سے روکتے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنگی دوست کا لقب عطا فرمایا۔ اس کے بیٹے ہیں سیدنا غوث اعظم، 18 سال کی عمر ہو گئی، امی جان مجھے علم حاصل کرنے جانا ہے۔ ماں کہتے بیٹا میں اپنی جدائی تو برداشت کر لوں گی لیکن علم سے جدائی برداشت نہیں کروں گی، جا، اجازت ہے تجھے، علم ضرور حاصل کرنا۔ غوث پاک کی ماں کہہ رہی ہے آج ہم علم سے دور ہیں، اس لیے ہم نے اسلام کو ابھی تک نہیں پہچانا، ابھی تک نہیں پہچانا مسلمانوں نے اسلام کو۔
90% مسلمانوں نے اسلام کو ابھی تک نہیں پہچانا، علم کی کمی کی وجہ سے۔ خالی 5 وقت کی نماز پڑھ لینا